داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دلفگار ایپیسوڈ 16۔ کاروبار میں مصروف رہ کر ندا کی یاد سے خود کو بچانے کی فراز کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ندا آج بھی فراز میں اسی طرح زندہ تھی جیسے وہ اس دردناک حادثے سے پہلے اس کے دل میں بسی رہتی تھی، لیکن فراز کو اس وقت عملی زندگی میں واپس آنا پڑا جب اس کے والد پر فالج کا اٹیک ہوا۔ اس کے والد صادق صاحب کے جسم کا دایاں حصہ فالج کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا تھا اور وہ بستر سے لگ کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں گھر بار کی ساری ذمہ داریاں فراز کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ کاروبار پہلے ہی کچھ عرصہ سے کافی خراب حالت میں جا رہا تھا، لیکن صادق صاحب کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وسیع کاروباری ڈھانچے کو سنبھالے ہوئے تھے، لیکن صادق صاحب کی بیماری اور کاروبار سے مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے کاروباری معاملات متاثر ہونے لگے۔ شرازی صاحب نے بھی صادق صاحب کے بزنس میں نقصانات دیکھتے ہوئے اپنا کاروبار کافی عرصہ پہلے ہی علیحدہ کر لیا تھا۔ فراز سے اکیلے بزنس کے معاملات چلانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا تھا۔ جب سے مڈل ایسٹ اور یورپ کے ممالک کی چند بڑی پارٹیوں نے صادق صاحب کی کمپنی سے لیدر کا مال لینا بند کیا تھا، صادق صاحب کا کاروبار شدید مشکلات میں گھر گیا تھا۔ فراز کافی عرصہ تک اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے کاروباری معاملات کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بزنس کی پیچیدگیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ بینک کے لون اور تینوں فیکٹریوں کے اخراجات کو چلانا اب فراز کے بس سے باہر ہو گیا۔ آخرکار فراز ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اسی شام فیکٹری سے واپس آ کر وہ سیدھا اپنے والد کے بیڈ روم میں چلا آیا۔ فراز کی والدہ صادق صاحب کے بیڈ کے قریب غم زدہ بیٹھی تھیں، جبکہ نادیہ ایک چمچے کی مدد سے صادق صاحب کو سوپ پلا رہی تھی۔ فراز کو آتے دیکھ کر نادیہ آہستہ سے مسکرائی، لیکن فراز کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے اپنی والدہ کے پاس آ بیٹھا۔ فراز کو آتے دیکھ کر صادق صاحب نے اٹھنا چاہا تو فراز نے آہستہ سے انہیں بیڈ کے سہارے بٹھا دیا۔ ڈیڈی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فراز نے صادق صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا ٹھیک ہوں، نادیہ بیٹی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ رپورٹس دیکھ کر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ڈاکٹر سے ملا تھا، انہوں نے یہ دوائیاں استعمال کرنے کا کہا ہے اور چند نئی ورزشیں بتائی ہیں۔ فراز نے ہاتھ میں پکڑی شیشی قریبی ٹیبل پر رکھ کر کہا۔ ڈیڈی، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، فراز نے کہا۔ کس سلسلے میں بیٹا؟ فراز کے والد نے آہستہ سے پوچھا۔ ڈیڈی، بزنس کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہمارے بل پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ فیکٹریوں کے اخراجات اور بینک کے لون کی رقم ادا کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ فراز نے تھوک نگل کر پریشانی سے کہا۔ میں سمجھتا ہوں بیٹا، مجھے اندازہ ہے، فراز کے والد نے کہا۔ ڈیڈی، میں نے سوچا ہے کہ دونوں چھوٹی فیکٹریاں بیچ دی جائیں، کیونکہ ایک تو پہلے سے تقریباً بند پڑی ہے اور دوسری کے اخراجات اور لیبر ادا کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ میں نے سوچا ہے کہ بڑی فیکٹری کا کام جاری رکھنے کے لیے چھوٹی دونوں فیکٹریاں بیچ کر بینک کا لون اور خام مال کے بل ادا کر دیے جائیں تاکہ ہماری کمپنی کام جاری رکھ سکے، فراز نے کہا۔ فراز کی والدہ اپنے بیٹے اور خاوند کے درمیان اپنے خاندان کے بدلے مالی حالات اور فیکٹریوں کے بکنے کی باتیں سن کر حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ ندا بیٹی کے جاتے ہی غموں نے اس گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے، ہمارے تو گھر کی برکت ہی اٹھ گئی ہے، فراز کی والدہ نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ نادیہ ندا کے ذکر پر دل میں جل کر رہ گئی، لیکن اس نے یہ بات چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دی، جبکہ فراز نے دکھ بڑے انداز میں یوں سر جھکا لیا جیسے وہ پہلے سے ہی اس بات کا اندازہ کر چکا ہو۔ سچ کہتی ہو تم، ندا بیٹی کو کھو کر تو یوں لگنے لگا ہے جیسے سب کچھ ہی کھو گیا ہے، فراز کے والد صادق صاحب نے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے دل کی بات کہہ دی۔ فراز کی والدہ دکھ بڑے انداز میں اپنے خاوند کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی وہ بات یاد کر رہی تھیں جب صادق صاحب نے ندا سے فراز کے رشتے کو توڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور فراز کی والدہ نے بڑی مشکل سے انہیں اس ناپسندیدہ فعل سے باز رکھا تھا۔ آج صادق صاحب نہ صرف اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے بلکہ ندا اور اس کی والدہ کے ساتھ کیے اپنے سلوک پر شدید نادام اور شرمسار تھے۔ بیٹا، تم کاغذات مکمل کراؤ
اور دونوں چھوٹی فیکٹریوں کو بیچ کر ادائیگیاں پوری کرو اور کاروبار کو نئے سرے سے ترقی دینے کی کوشش کرو۔ خدا کرے کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں تاکہ اپنے بیٹے کی مدد کر سکوں۔ صادق صاحب نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا، ڈیڈی آپ بے فکر رہیں، یہ وقتی پسپائی ہے، ہم جلد اپنے کاروبار کو پہلے والی سطح تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فراز نے والد کی ہمت بندھائی۔ میرا بیٹا ذمہ دار آدمی کی طرح بولنے لگا ہے، خوش رہو بیٹا، فراز کے والد نے بیٹے کا ماتھا چوم کر پیار سے کہا۔ پھر انہیں دوبارہ لٹا دیا گیا جبکہ نادیہ انہیں سوپ پلانے لگی تھی۔ فراز کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد ڈرائنگ روم میں لگے فون کے پاس آ گیا۔ اسے فیکٹریوں کی خرید میں دلچسپی لینے والی مختلف پارٹیوں سے فروخت کے سلسلے میں بات کرنی تھی۔ سردی کا موسم اپنے عروج پر پہنچ رہا تھا۔ درجہ حرارت -8 سے بھی زیادہ گر چکا تھا۔ ندا فر کا موٹا سا کوٹ پہنے برمنگھم کے سینٹرل ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت وارڈ کے باہر شدید اضطرابی انداز میں ٹہل رہی تھی۔ ندا کی ممی کو نمونیا کی شکایت ہو گئی تھی اور اسی لیے انہیں ہاسپٹل آنا پڑا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ مریض کی حالت خطرناک ہے۔ ندا کو وارڈ میں جانے نہیں دیا گیا کیونکہ ڈاکٹرز نے ندا کو اپنی ممی سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ آئی سی یو کی نرسیں مریض کی نگہداشت کر رہی تھیں۔ ندا کے تایا انکل ہارون بھی ہسپتال میں موجود تھے۔ وہ ڈاکٹر سے ندا کی ممی کی حالت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ندا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کا دل اپنی والدہ کی حالت کی وجہ سے سخت گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ عرصہ میں ندا کی ممی کی صحت بہت تیزی سے گری۔ ہمیشہ چاقو چوبند رہنے والی ندا کی ممی زندگی کے حوادث سے بری طرح متاثر ہوئیں اور ان کی صحت گرنے کی بنیادی وجہ ان کے غم تھے۔ ندا اپنی ممی کی حالت سے بخوبی واقف تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی ممی اس کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے ہی اتنی بیمار ہوئیں۔ ندا اب ہر لمحہ خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ اس نے پچھلے کافی عرصے سے اپنی ممی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ فراز کی بے وفائی نے اس کے جذبات کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خود کو خوش اور نارمل ظاہر کر کے اپنی والدہ کے دل پر غم کا بھار کم کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ کافی حد تک اس چیز میں کامیاب بھی رہی کیونکہ ندا کی ممی کی گرتی ہوئی صحت ندا کی بھرپور توجہ اور محبت سے کافی حد تک سنبھل بھی گئی۔ لیکن چند روز پہلے موسم میں اٹھنے والی شدید لہر نے ندا کی ممی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انہیں سردی سے نمونیا ہو گیا۔ انکل ہارون اور ندا فوراً انہیں لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹروں نے ندا کی ممی کی حالت کو خطرے میں قرار دیا اور انہیں آئی سی یو منتقل کر دیا جہاں ہسپتال کا عملہ ان کا علاج کر رہا تھا۔ رات گئے تک ندا آئی سی یو کے باہر موجود رہی۔ انکل ہارون صبح سے ندا کو گھر واپس چلے جانے کا کہہ رہے تھے لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ ایسی حالت میں اپنی ممی سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ والدہ کی بری حالت نے اس کے اعصاب کو تناؤ کا شکار بنا رکھا تھا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں تنی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ رات کے ڈاکٹر نے آ کر انکل ہارون کو بتایا کہ ندا کی ممی اس دنیا میں نہیں رہیں۔ نمونیا کے اٹیک کے ساتھ شام کو انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہوا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ڈاکٹر پوری کوشش کے باوجود انہیں نہیں بچا پائے تھے۔ ندا ڈاکٹر کی بات سن کر جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ انکل ہارون پریشان ہو کر ندا کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر نے بھی آگے بڑھ کر ندا کو تھام لیا تھا۔ ندا بیٹی صبر سے کام لو، بیٹا صبر سے کام لو۔ انکل ہارون پتھر بنی ندا کے گال تھپ تھپا کر بولے جا رہے تھے۔ ندا پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی جس سے ہارون صاحب سخت پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے عملے کے دوسرے لوگوں کو بلا کر ندا کو وارڈ میں پہنچایا۔ پھر چند انجیکشن وغیرہ دے کر ندا کو نارمل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ندا کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ وہ نہ پلکیں جھپک رہی تھی اور نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہارون صاحب ندا کے بیڈ کے قریب کھڑے اینک تھامے اپنے آنسو خشک کر رہے تھے۔ ان کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ بھابھی مر گئیں اور بھتیجی کی حالت سخت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انکل ہارون کو وہاں سے ہٹا دیا کہ کہیں ان کی طبیعت اپنی عزیزہ کی حالت دیکھ کر خراب نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر نے ہارون صاحب کو تسلی دی کہ ندا کی حالت صدمے کی وجہ سے ایسی ہوئی ہے، وہ جلد نارمل ہو جائے گی۔ ہارون صاحب ویٹنگ روم میں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ انہیں اس وقت اپنی بیٹی بہت یاد آ رہی تھی جو انہیں ایک انگریز سے شادی کر لینے کے بعد چھوڑ گئی تھی۔ ہارون صاحب کا بیٹا بھی اسکاٹش لڑکی سے شادی کر کے ان سے الگ ہو چکا تھا۔ وہ اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد تھے۔
ندا نے آ کر ان کی اولاد کی محرومی کو پورا کر دیا تھا، لیکن قسمت نے شاید ابھی ندا جیسی معصوم لڑکی کے نازک دل کو اور زخم دینے تھے۔ ندا کی ممی بیٹی کے برباد مستقبل اور زندگی کی تلخیوں کا غم سینے میں چھپائے زندگی کے تپتے صحرا میں ندا کو اکیلا چھوڑ گئیں۔ وہ اپنی پھول سی بیٹی کے لیے سدا خوشیوں بھرے خواب دیکھتی رہیں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی نے ندا کی ممی کے خواب چکنا چور کر ڈالے، اور دکھوں کے تسلسل میں سسکتے ہوئے ندا کی ممی آخرکار زندگی سے منہ موڑ گئیں۔ ندا جس کی زندگی فراز کی بے وفائی کے بعد کسی سزا سے کم نہ تھی، اب اس کی زندگی، اس کی محبت کا محور صرف اور صرف اس کی ممی تھیں۔ لیکن تقدیر کو شاید ابھی بھی اس معصوم کے حال پر رحم نہیں آیا، اور ندا کی ممی بھی اس کے ڈیڈی کی طرح اسے دکھوں بڑی زندگی میں تنہا چھوڑ گئی تھیں۔ انکل ہارون دوسرے روز ندا کو گھر لے آئے۔ ندا کی حالت پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ انکل ہارون نے ندا کی ممی کی میت برمنگھم کے مسلم قبرستان میں دفن کروا دی، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے اپنا رشتہ تقریباً منقطع کر لیا تھا۔ پاکستان سے ان کا صرف اب اتنا ہی رشتہ رہ گیا تھا کہ ان کے بھائی اور ندا کے ڈیڈی ریاض احمد صاحب لاہور میں دفن تھے۔ انکل ہارون کی اپنی زندگی محرومیوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت پہلے ہی اپنی ندا کو اپنی بیٹی مان لیا تھا، لیکن بھابھی کے انتقال کے بعد انکل ہارون نے ندا ہی کو اپنی زندگی بنا لیا۔ انہوں نے اگلے چند روز میں اپنے وکیل سے بات کر کے انگلینڈ میں موجود اپنی ساری جائیداد اور سپر سٹورز ندا کے نام کروا دیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ ایک روز انکل ہارون جائیداد کے مکمل کاغذات لیے گھر پہنچے تو ندا گھر پر نہیں تھی۔ ملازم سے معلوم ہوا کہ ندا قبرستان گئی ہے۔ انکل ہارون دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، لیکن اسی وقت گاڑی لے کر وہ بھی قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ قبرستان پہنچنے پر ندا انہیں اپنی ممی کی قبر کے قریب بیٹھی نظر آ گئی۔ انکل ہارون اس طرف بڑھ گئے۔ قریب پہنچتے ہوئے انکل ہارون کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ ندا قریبی لیمپ کی روشنی میں اپنی ممی کی قبر کے قریب بیٹھی سورہ یاسین ہاتھ میں تھامے پڑھ رہی تھی۔ اس کی حسین آنکھوں کے پیالے اپنی ممی کے غم میں موتی اگل رہے تھے۔ اس کے گلابی گال آنسوؤں سے تر تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی اگلی قسط میں۔